اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ الحاقہ، یہ کلمہ ہا قاف سے حق کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ حق کا ثابت حقیقت، جو ثابت شدہ ہے، جس نے ہو کے رہنا ہے، اس حقیقت کو حاقہ کہتے ہیں۔ اور جب الف لام لگ جائے تو اس کے اندر کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ الحاقہ، جسے فارسی میں کہتے ہیں ہونی شدنی، جس نے ہو کے ہی رہنا ہے۔ وہ کہتے تھے نا قیامت کب آئے گی، تو اس کے لیے کہ وہ حق جو ہے، جو ثابت شدہ ہے، جو اس نے ہو کے رہنا ہے۔ ملحاقہ، ملحاقہ، ما کیا ہے؟ الحاقہ، وہ ثابت شدہ حقیقت کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، وما ادراک، وہ اور ما کیا؟ ادرا، ادرا یدری ادراءً کہتے ہیں عرفان کا حصول، کسی بات کا جاننا۔ ادرا کا، تجھے کیا ادراک ہے، تجھے کیا عرفان ہے، تجھے کیا پتہ ہے؟ ملحاقہ، ما کیا ہے؟ الحاقہ، وہ اصل میں جو حق ثابت ہونے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اور تم کیا جانو وہ کیا ہے؟ ہونی شدنی، وہ جو ہو کے رہنی ہے وہ کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، کذبت ثمود، کذبت، کذبہ یکذب تکذیباً، یہ تو بار بار آنے والا کلمہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جھٹلایا، تا اس لیے لگ گئی ہے کہ آگے قوموں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ قومیں اور ملک جو ہوتے ہیں وہ تو زبانوں میں مؤنث ہی ہوتے ہیں۔ کذبت، جھٹلایا، ثمود، قوم ثمود نے، وعاد، قوم عاد نے، بالقارعہ، بے کے متعلق القاریہ، الف لام لگ گیا خاص کرنے کے لیے۔ باقی کلمہ رہ گیا قاف، را اور عین۔ قرع عربی زبان میں ٹھونکنے اور کھڑکھڑا دینے والی چیز کو، ایک چیز کو دوسری چیز پہ جو مارا جاتا ہے تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو قارعہ کہتے ہیں۔ جب اللہ اس نظام کو توڑے گا اور یہ سارے چاند، سورج، ستارے آپس میں زور سے ٹکرائے جائیں گے، ایک بڑا زوردار دھماکہ ہوگا، اسی کا نام قیامت۔ اس لیے لفظ قارعہ یہاں پہ آ گیا۔ اصل میں کلمہ قیامہ ہے، لیکن وہاں قیامہ کی بجائے قارعہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی، ٹھونکنے کوٹنے والی چیز، جو ایک دوسرے سے سارے سیارے جب ٹکرا جائیں گے تو ایک زوردار دھماکہ ہوگا، اور یہ ایک ہی وقت میں ہونا ہے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، فَأَمَّا ثمود، یعنی سمود نے بھی اور عاد نے بھی اس ہونے والی حقیقت کو، قیامت کو جھٹلا دیا۔ فَأَمَّا ثمود، فا پس اما جہاں تک تعلق ہے سمود کا، قوم سمود کا، فَأُهْلِكُوا، وہ ہلاک کیے گئے، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ واو جمع کی علامت وہ سارے، بالطاغیہ، بے کے ساتھ الطاغیہ۔ طاغیہ اس میں فاعل ہے، طاعن اصل میں کلمہ تھا، طاعن اس کی مؤنث ہے طاغیہ۔ طاغیہ کہتے ہیں حد سے گزر جانے والی چنگاڑ، اصل میں تو حد سے گزرنے والی کے لیے استعمال ہوتا ہے، طغا یطغی، لیکن
وہ جو کہیں پر رجفہ کا کلمہ استعمال ہوا ہے، زبردست زلزلہ سورہ اعراف میں، کہیں پر الصیحۃ، صیحہ کا لفظ چنگاڑ، زوردار آواز، چیخ، اس کا کلمہ استعمال ہوا ہے سورہ ہود میں۔ جس طرح یہ کلمہ ایک اور استعمال ہوا صاعقہ، صاعقۃ العذاب، صاعقۃ العذاب یعنی عذاب کا کوندہ جو پڑتا ہے، کڑکا جو پڑتا ہے۔ ان ساری جگہوں کے اوپر یہ کلمہ اب استعمال ہوا ہے طاغیہ۔ یہ جب سب کچھ ہوگا، زلزلہ ہوگا، وہ ایک زوردار چنگاڑ ہوگی، وہ کڑکا ہوگا بجلی کا جب عذاب آئے گا، اس سب کے لیے یہ کلمہ الطاغیہ استعمال ہوا ہے۔ طاغیہ تو ویسے ہے حد سے گزر جانے والی چیز کو کہتے ہیں۔ تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ، پس وہ جو آل سمود ہے، فَأُهْلِكُوا، وہ ہلاک کر دیے گئے، بالطاغیہ، ایک سخت حادثے سے، ایک زوردار کڑک سے، چنگاڑ سے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ وَأَمَّا عَادٌ، وہ اور اما جہاں تک تعلق ہے عادن، قوم عاد کا، فَأُهْلِكُوا، وہ ہلاک کر دیے گئے، بِرِيحٍ، بے کے ساتھ، ریحن، ریح تو کہتے ہیں پنجابی میں، اردو میں ہوا کو، ہوا کے ساتھ، سرسارن، سرا یا سرو سرارن کہتے ہیں سخت اور شدت والی ہوا، اور سرتن، تیز ہوا جس کے اندر چیخیں اور چنگاڑیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَّا عَادُ، اور جہاں تک عاد کا تعلق ہے، قوم عاد کا، فَأُهْلِكُوا، وہ ہلاک کر دیے گئے، بِرِيحٍ، ایک ہوا کے ساتھ، سرسراتن، جو کہ چنگھاڑتی ہوئی آئی اور بڑی شدت اور قوت کے ساتھ آئی۔ اور اس کے اندر ایک اور معنی بھی ہے، اس میں ٹھنڈک اور پالا بھی تھا۔ ٹھنڈک، پالا، آپ اندازہ کریں کہ تیز ترین ہوا ہو، ٹھنڈک اور پالا ہو، شدت ہو، اور وہ چنگھاڑتی ہوئی آ رہی ہو۔ اس منظر کو ذرا دیکھیے۔ آتیاتن، اس کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ آتیہ ہے۔ آتیہ کیا ہے؟ عطا یاتو عطون، حد سے گزرنا، تکبر کرنا، سرکشی کرنا۔ وہ سرکشی کرتے ہوئے آئے، رستے میں اس نے کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اہلکو، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ سخرها علیہم، سخرہ مسخر کر دینا، اردو میں بھی استعمال کر دینا ہے۔ سخرہ علی، اس کو مسلط کر دینا۔ سخرہا، اس کو مسلط کر دیا، وہ جو اتنی تیز و تند پانی اور ٹھنڈک اور پالے والی ہوا تھی، اس کو مسلط کر دیا علیہم، ان پر، 7 لیالن، 7 راتیں، 7 راتیں، و 8 ایامن، وہ کے معنی اور 8 کہتے ہیں 8 کو، 7 کہتے ہیں 7 کو، 8 ایامن، یوم کی جمع ہے ایام، و 8 ایامن حسوما، تسلسل کے ساتھ، مسلسل 7 راتیں اور 8 دن یہ عذاب ان پر طاری رہا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد کیا اندر کی صورتحال ہوتی ہے۔
اور 7 راتیں اور 8 دن یہ عذاب رہے تو ذرا سوچیے۔ حسما یحسم لگاتار اور تسلسل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی کے ساتھ تباہ کر دیے گئے، اللہ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ فترا پس ترا، اگر تم وہاں ہوتے تو یہ دیکھتے یہ منظر کیا تھا۔ فترا القوم، القوم وہ ساری کی ساری قوم جس کا تذکرہ پیچھے ہوا ہے، عاد۔ فیہا فی میں ہا اس میں تھی سرعا، سرعا کہتے ہیں زمین پر کسی کو پٹک دینا، دے مارنا، پچھاڑ دینا۔ کشتی میں جس طرح کہتے ہیں مسارہ کہتے ہیں کشتی کرنے کو، اور جو سرعا ہوتا ہے وہ زمین پر گرا ہوا، پچھاڑا ہوا، اس طرح زمین پر پڑے ہوئے۔ اگر تم وہاں ہوتے تو دیکھتے وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے کأنہم، کی طرح، کی مانند، اسے کافی تشبیہ کہتے ہیں، اور انا کا مطلب تو بے شک ہوتا ہے۔ کأنہ بے شک، ہم وہ ہیں، وہ جو پچھڑے پڑے ہوئے ہیں، جو پٹک کے پڑے ہوئے ہیں، جو زمین پر گرے پڑے ہیں، اس طرح ہیں جیسے اجاز کہتے ہیں تنے کو، درختوں کا تنا، اجاز نخل، نخل کہتے ہیں کھجور کے درختوں، کھجور کے درختوں کے تنے پڑے ہوں خاویہ، خاویہ کہتے ہیں اوندے منہ پڑے ہونا۔ خوا یخوی کہتے ہیں کسی گھر کا منہدم ہو جانا، گر جانا، تباہ ہو جانا، اس طرح خاویہ۔ اللہ، وہ اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، فَهَلْ تَرَى، پس حل کیا، ترا کیا تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا، لہم لام کے لیے، ہم ان کے لیے، من باقیہ کوئی باقی رہنے والی چیز۔ ایسی صورتحال میں تو جو بتائی گئی ہے اس میں کوئی چیز باقی رہنے کا تصور نہیں ہے، اگر تو دیکھتا تو کیا ہوتا۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، وجاء، وہ آگے، یعنی جو کام پہلوں نے کیے تھے جرائم، وہی کام اس نے بھی کیے۔ جاء فرعون، فرعون نے بھی، فرعون بھی انہی جرائم کا مرتکب ہوا۔ ومن، وہ اور من جو کہ ہے قبلہ، اس سے پہلے، جو فرعون سے پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی ایسے ہی کام کیے تھے۔ والمؤتفقات، مؤتفقات، یہ اتفقہ یا تفقو، اتفاقن کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، الٹ جانے والی بستی۔ اور متفقہ تن کہتے ہیں میم لاگے والی، الٹ جانے والی بستی، اور اس کی چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کی جمع بنانے کے لیے گولتے کو کاٹا اور الف اور تا کا اضافہ کیا تو کلمہ بن گیا متفقات، الٹ جانے والی بستیوں نے بالخاطئہ، بالخاطئہ یعنی بے کے سبب، الخاطئہ خطاؤں کے سبب۔ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے۔ اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا،
فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فعصوا، یہ تو کلمہ بار بار آ رہا ہے، عصا، یاسی، اسین اور اسیانن کا کلمہ بھی استعمال کرتے ہیں، حکم عدولی کرنا، نافرمانی کرنا، کہنا نہ ماننا. فعصوا، وہ انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے حکم عدولی کی رسول ربہم، رسول بھیجے ہوئے پیغمبر کی، ربہم جو ان کے رسول کا بھیجا ہوا، جو ان کے اللہ کا بھیجا ہوا تھا، ان کے رب کا تھا، رسول ربہم ان کے رب کے رسول کی. فآخذہم، یہ انہوں نے جو جرم کیا، نبی کی بات کو نہ مانا. فآخذہم، پس آخذہ پکڑ لیا، اخذ کرنا، پکڑ لینا، لے لینا. ہم اردو میں بھی استعمال کریں، یہ چیز وہاں سے ماخوذ ہے، وہاں سے لی ہوئی ہے. فآخذہم اخذتاً، اس طرح پکڑا، رابیہ، رابیہ کہتے ہیں جو بہت زیادہ بڑی ہوئی چیز ہوتی ہے، یعنی گرفت بڑی شدید تھی، بڑے زور سے اسے پکڑا. فآخذہم اخذتاً رابیہ، بڑی مضبوط گرفت کے ساتھ انہیں پھر قابو کر لیا. ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی سے پکڑا. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. انما، انا بے شک، انا بے شک ہم نے، لما جب، طغا جب انہوں نے سرکشی کی، کس نے؟ جب بڑھ گیا، الماء پانی، یعنی پانی جب ٹھاٹھے مارنے لگا، جب سمندر وہ طوفان حد سے نکلنے لگا. وَلَمَّا طَغَى الْمَاءُ، اِنَّا لَمَّا، اِنَّا جب، اِنَّا بے شک، لَمَّا جب، طغا تو غین واو سے نکلے گا، پانی کا سرکشی کرنا، حدوں سے نکل کے آنا. ناصرہ ینصر کا باب ہے. الماء پانی، حملنا ہم نے اٹھایا، تم کو، ہم نے اٹھایا تم کو، فی الجاریہ، فی میں جاریہ کہتے ہیں جو جاری رہتی ہیں، یعنی کشتیاں، ہم نے تمہیں کشتیوں پر اٹھا لیا. جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی پر سوار کر دیا تھا. حملنا ہم نے سوار کر دیا تھا، اٹھا لیا تھا، فی الجاریہ کشتی میں. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لنجعلها، لام کے لیے، جعلہ اس نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے، یہ بنائے گا، نجعلو ہم بناتے ہیں، یہ بنائیں گے. لنجعل تاکہ ہم بنا دے، ہا اس کو، لکم لام کے لیے، کم تمہارے لیے ہم بنا دیں، تذکرتاً بطور نصیحت، یاد دہانی، سبق آموز، یادگار بنا دیں. وَتَعِيَّهَا، یہ کلمہ وعین کہتے ہیں یاد رکھیں، جمع رکھیں. تعیّہا کہ یاد رکھیں، اذنن کان، وعیہ یاد رکھنے والے. تعیّہا یعنی وہ یاد رکھیں، اذنن کان، وعیتن وہ وعیتن کہتے ہیں جس کو یاد رکھنے والی ہوتی، یاد رکھنے والے کان اسے پھر یاد رکھیں. ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ پس اذا جب نفخا جب پھونک ماری گئی فی الصوری فی میں سور بغل میں جب سور پھونک دی گئی نفختن ایک ہی پھونک واحدتن ایک ہی پھونک جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی گئی سور کہتے ہیں وہ بغل کو جس سے آواز نکلتی ہے ایک طرف سے پھونک مارے دوسری طرف سے بڑی آواز نکلتی یہ آج جسے باجا اس طرح بنا ہوتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ ایک ہی واحداتن ایک ہی جب پھونک ماری گئی وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت اٹھائی گئی الارض زمین بھی حمل کرنا اٹھانا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں والجبال زمین بھی اور واو بھی اور جبال بھی استعمال کرتے ہیں پہاڑ کے لیے والجبال زمین بھی اور پہاڑ بھی اٹھائے گئے فدکتن پس دکتا دکا یا دکو کہتے ہیں کسی چیز کو کوٹ کوٹ کر اس طرح ریزہ ریزہ کر دینا کہ بس وہ ایک ہو جائے یہ جس طرح میں نے کہا کہ وہ سب آپس میں جب ٹکرائیں گے زوردار ہوگا تو اس وقت یہ سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا ساری زمین بھی اور یہ سارے پہاڑ بھی جو ہمیں مضبوط نظر آتے ہیں یہ باقی سیاروں پہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا فدکتا پس دکتا ایک تو کہا گیا ہے زمین کے لیے والجبال دونوں ہی ہو جائیں گے ریزہ ریزہ فعل کو جب دوبارہ اسی جملے میں لاتے ہیں تو اس کا حق ادا ہو جاتا ہے وہ شاربا شربن اس نے پانی پیا جس طرح پانی پینے کا حق ہے وہ اس طرح چھوٹے چھوٹے ریزے ہو جائیں گے جس طرح چھوٹے چھوٹے ریزے ہونے کا حق ہے واحدہ ایک صورت اختیار کر جائیں گے پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فَيَوْمَئِذٍ پس یومئذ اس دن وقعت الواقعہ اس دن واقعہ ہونے والی چیز واقعہ ہو جائے گی اس دن وہ قیامت آ جائے گی یہ قیامت کا منظر بتایا یومئذ پس یومئذ اس دن واقعاتی واقعہ ہو جائے گی الواقعہ واقعہ ہونے والی چیز یعنی اس دن قیامت واقعہ ہو جائے گی وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء وہ اور انشق انفعال کا وزن پر شک کا یہ شک کو کہتے ہیں پھٹ جانے کو انشق کا وہ خود پھٹ جائے گا السماء آسمان تے اس لیے لگی ہے کہ السماء عربی زبان میں مؤنث ہے انشقت السماء آسمان پھٹ جائے گا فہیا پس ہیا وہ ہے یعنی وہ آسمان ہوگا یومئذ اس دن یومئذ یعنی اس دن واہیا کہتے ہیں کسی چیز کا بسیدہ ہو کر پھٹ جانا اس دن وہ بسیدہ ہو کے پھٹ جائے گا اس روز ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا اور اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندشیں ڈھیلی پڑ جائیں گی یعنی وہ بسیدہ ہو کے پھٹ جائے گا والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملک اور فرشتے وہ اور الملک اور سارے فرشتے
علا پر، ارجائیہا ہا تو اسی آسمان کے لیے آ گیا، ہا چونکہ مؤنث ہے، ارجا یہ کلمہ رے جیم واو سے نکلتا ہے۔ امید اور رجا کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ رجا کا مطلب بھی ہوتا ہے کسی سے امیدیں باندھنا، رجا یرجو رجون، اور رجا ان کہتے ہیں کنارے کو، اور رجا ان کی جمع ہے ارجا، کنارے۔ تو گویا فرشتے کھڑے ہوں گے علی ارجائیہا، اس کے کناروں پر فرشتے کھڑے ہوں گے، وَيَحْمِلُ وہ اور یحملو اور اٹھائے ہوں گے، حملہ یحملو حمل کرنا اٹھانا، یحملو اور اٹھائے ہوں گے عرشہ عرش کو، تخت کو، ربی کا تیرے رب کے، تیرے رب کے عرش کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا، فوقہم اپنے اوپر، یومئذن یومئذن اس دن، یومئذن یعنی جب وہ دن آئے گا اس دن ایسا ہوگا، کتنے ہوں گے؟ ثمانیۃ، 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ ثمانیہ کہتے ہیں 8 کو۔ فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، یعنی کناروں پہ کھڑے ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية یومئذن یعنی اس دن، تورادون، ارادہ یاردو اردن پیش کرنا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کلمہ ارادہ یاردو، اور تاردو تم پیش کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے، لیکن یہ کلمہ جو ہے تا کے اوپر پیش ہے، تیسرا جو ہے اس کے اوپر زبر آ گئی، یہ کلمہ ایکٹیو وائز نہ رہا، پیسیو وائز ہو گیا۔ ویسے تو ضربا یضربو کا باب تھا، ارادہ یاردو آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ جو زبر بھی آئی ہے اور پہلے کے اوپر جو پیش آئی ہے، اس نے بتا دیا کہ یہ کلمہ معروف نہیں، مجہول ہے۔ جب مجہول ہے تو اس کا مطلب یومئذ تعرضون، تم پیش کیے جاؤ گے، یہ ایک نظام ہے، کسی اور نے تمہیں پیش کرنا ہے اللہ کے حضور۔ لا تخفا نہیں چھپے گا، اخفا یخفی اخفاء، خفیہ ہونا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ لا تخفا خفیہ یخفی خفیتاً، چھپی ہوئی چیزیں، چھپی ہوئی باتیں۔ لا تخفا نہیں چھپیں گی، منکم تم سے، خافیتن چھپی ہوئی باتیں، وہ جو چھپی ہوئی باتیں ہیں آج جن کا تمہیں نہیں پتہ، اس دن نہیں چھپیں گی، اس دن سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ جس پر تمہیں ایمان لانے کے لیے کہا تھا نا، اب وہ ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، یومئذ تعرضون لا تخفا منکم خافیہ، اور تمہارا کوئی راز بھی وہاں پہ چھپا نہ رہ جائے گا، ایک ایک وہ جو تم نے اپنے طور پہ چھپا بھی رکھا تھا، کھول کھول کے وہاں پہ مخبر بھی بتا دیں گے اور علیم کو بھی پتہ ہوگا، وہاں کچھ چھپا نہ ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، چھپنا کیا ہے؟ انسان کے ناخن جو ہیں یہ بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی بول پڑھنا ہے۔ فَأَمَّا، فا پس اما، جہاں تک تعلق ہے من، جو یا کون، اوتیا جو عطا کیا گیا، یہ الف اور تے سے ہے، ہم عین اور تو سے لکھتے ہیں، جو عطا کیا گیا، جو دیا جائے گا، پیسیوائز ہے، کتابہ اس کی کتاب، جو دیا جائے گا اس کی کتاب کو، یعنی جس کو اس کی کتاب دی جائے گی، بیمینہ ہی، بے میں یمین دائیں ہاتھ، ہی اس کے، جس کی کتاب اس کو دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ،
اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ اکبر. فَيَقُولُ پس یہ ایک زبردست منظر ہے. یہ فعل مضارع کی علامت قول وہ کہتا ہے یا کہے گا. ہاؤمو جو ہے یہ کلمہ، ہا کا کلمہ جو استعمال ہوتا ہے یہ کئی معنوں میں ہوتا ہے. ایک تو ضمیر کے لیے آتا ہے جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں، مؤنث کی ضمیر کے لیے آتا ہے. کبھی یہ اسم فعل بمعنی خذ کے آتا ہے، لو، جیسے ہا الکتاب، یہ کتاب لو، لینے کے لیے آتا ہے، لو امر ہے، لو. کبھی ہا حمزہ کے اوپر اگر زبر آ جائے، ہا مذکر کے لیے آتا ہے. اگر ہا کے آخر پہ حمزہ ہو اور اس کے نیچے زیر ہو تو یہ مؤنث کے لیے آتا ہے. اور اگر ہا کے بعد جو حمزہ آیا ہے اس کے اوپر پیش ہو اور اس کے بعد میم آ جائے اس کے اوپر بھی پیش ہو تو یہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے. تو یہاں پہ ہا جو ہے جمع کے لیے آیا ہے، حمزہ کے اوپر بھی پیش ہے، میم کے اوپر بھی پیش ہے. فَيَقُولُ ہا لو اقرؤ، پڑھو. اقرا پڑھ، الف امر کے لیے لگ گیا. اقرؤ قرأ یقرؤ، اقرؤ پڑھو کتابیہ، میری کتاب کو. لو میرے نامہ اعمال کو بھی پڑھو. جس طرح بچے کو رزلٹ ملے اور وہ ٹاپ کر جائے تو اپنا رزلٹ کارڈ جا کے سب کو دکھاتا ہے، یہ میرا کارڈ ہے، اس کو دیکھو. اس دن خوشی کا کیا عالم ہوگا. اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. انا بے شک نی میں، ظننت ظن کرنا گمان کرنا، ظننت میں نے گمان کیا تھا، میرا خیال تھا، انا بے شک یہ لگ گیا متکلم کے لیے، بے شک میں ملاقی ملنے والا ہوں حسابیہ حساب کے ساتھ. یعنی میں سمجھتا تھا، میں گمان کرتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے، یعنی جو میں کروں گا اس کا حساب مجھے مل جانا ہے. فہو فی عیشۃ راضیہ. فہوا پس ہوا پس وہ ہوگا فی میں، عیشتن، عیشہ کہتے ہیں زندگی کو، وہ زندگی میں ہوگا راضیہ، راضی زندگی میں ہوگا، اس کی خوشی اور خوشحالی کی زندگی ہوگی. پس وہ اپنے دل پسند عیش میں ہوگا، اس کی زندگی بڑی خوبصورت ہوگی. فی جنت عالیہ. فی جنت عالیہ، فی میں جنت باغات میں ہوگا، عالیہ جو بہت بلند ہوں گے. عالیہ عالی مقام جنتوں میں ہوگا، کوئی عام چھوٹی موٹی جنت میں نہیں ہوگا، عالی مقام جنت میں ہوگا. قطوفها دانیہ. قطوفها وہ باغ جو ہیں جن کے اندر ہوگا. قطفہ یقطفو کہتے ہیں پھل کے چننے کو، اور قطفن کہتے ہیں وہ پھل جو لگتا ہے باغ کے اندر، اس کی جمع ہے قطوف. اور اس کے پھل اور میوے ہوں گے دانیاں، دور جا کے نہیں لینے، دانیاں کہتے ہیں قریب ہی ہوں گے، یعنی اپنے پھل لگنے کی وجہ سے ڈالیاں جھک جائیں گی اور قریب آ جائیں گی. دانن اصل میں کلمہ ہے دانن، قریب آنا، اور اس کی مؤنث ہے دانیہ. تو یہ جو شاخیں ہیں اس کی اور جو درخت ہے وہ پھل کی وجہ سے جھک جائیں گے اور پھل جو ہے انسان کے قریب ہو جائے گا. جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے تو پھر وہاں پہ انہیں کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کلو
आकला उसने खाया, या कुलू वो खाता है या खाएगा, कुल फेल अमर है। तो लाम के ऊपर जज़म आनी चाहिए थी, लेकिन वाव अलिफ लग गया है। सबको कहा जा रहा है जन्नत में जाने वालों, कुलू खाओ, वशरबू अलिफ अमर के लिए लग गया है, पियो, वाव अलिफ जमा की अलामत, खाओ और पियो। उनसे कहा जाएगा कि खाओ और पियो हनीयन, मज़े लेकर। हा नून हमजा से ये कलमा निकलेगा, हनीयन, इस तरह के मज़े ले लेकर इसको खाओ। और मज़े की बात यह है जब वो खा रहा हो तो इंसान ये कहे कि काश इसका मज़ा यूं नहीं यूं हो जाए। ये सोचने की देर है, वैसा मज़ा हो चुका होगा, वो है ही मज़ों के लिए, इसलिए उनके लिए फ़ाक़े का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कुलू वशरबू हनीयन, मज़े ले लेकर खाओ, बिमा इस सबब, माँ जो असलफ़तुम, असलफ़ा युसलिफ़ु इस्लाफ़न, ये भी उर्दू में इस्लाफ़ कहते हैं, हमारे इस्लाफ़ की बात है, आगे भेजे जाना, जो आगे भेजा है, बिमा असलफ़तुम, जो तुमने आगे भेजा था, फिल अय्यामी, फ़ी में अल अय्याम, ख़ास वो पिछले अय्याम, अल खालिया जो गुज़र गए, जो खाली अयाम यानी वो जो पीछे अयाम गुज़र गए हैं। दो मानों में दो मस्तर होते हैं, खला यखलू, खला अन भी गुज़र जाना और खलवतन तन्हाई में मिलना, दोनों मानी होते हैं उसके अंदर। खालिया यानी गुज़रे हुए दिनों में जो तुमने नेक अमाल करके भेजे हैं, उसके सबब अब खाओ पियो और मज़े लो। सारे गुनाह मज़ों की खातिर ही तो करता है इंसान, यहाँ सब्र कर ले फिर मज़े ही मज़े हैं। वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबियह। वअम्मा मन ऊतिय किताबहु, वो और अम्मा जहाँ तक तल्लक है, मन जो या कौन, ऊतिया आतायाती तो अरबी में कहते हैं और हम आइन और तोय से कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पैसिवाइज है। ऊतिया जो दिया गया, जो दिए गए, किताबहु उनकी किताब, बिशमालिही, बे में शिमाल कहते हैं बाएं हाथ को, बिशमाली उसके बाएं हाथों में, फ़यक़ूलु, फ़ा पस ये फ़िल मुज़ारे की अलामत, यक़ूल वो कहता है या कहेगा, या लैतनी ए काश, ए का या ए लैतनी काश के ऐसा होता। लम नफ़ी के लिए आता है, ऊता असल में था ऊतिया, तो ये जो है आखिर पे वो हज़फ हो गई लम की वजह से। ऊता अता किए गए, लम ऊता मैं ना दिया जाता, किताबिया नामा अमाल, मेरा नामा अमाल काश मुझे ना दिया जाता। ये कैसे हो सकता है? करतूत करो और नामा अमाल ना मिले उस दिन। जिसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा काश मेरा नामा अमाल मुझको ना दिया गया होता। वलम अदरी मा हिसाबियह, वलम अदरी, वो और लम नहीं नफ़ी के लिए है, अदरी, अदरे के आखिर पे या छोटी आनी चाहिए थी, वो लम की वजह से ही हज़फ हो गई। मुझे नहीं पता था, नफ़ी में माजी में तर्जमा करेंगे क्योंकि लम आ गया। मुझे नहीं पता था मा हिसाबिया, कि वो हिसाब क्या है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं नहीं जानता था कि मेरा हिसाब क्या है। या लैतहा कानतिल क़ादियह, या लैतहा, या ए लैतहा काश के वही होती, कानत वो जो मौत आई थी दुनिया में, कानतिल क़ादिया वही फैसला कुन होती, अब मुझे दोबारा ज़िंदा न किया जाता, काश के वही मेरी मौत होती, काश मेरी वही मौत जो दुनिया में आई थी फैसला कुन होती। मा अग़ना अन्नी मालियह, माँ अगना अन्नी मालिया, माँ नहीं, अगना मुझे गनी नहीं किया,
میرے کسے کام نہیں آئی، انی میرے، ان سے یا متکلم کے لیے میری مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا۔ یہ دماغ کو جو خراب کرتا ہے یہ دولت کی آزمائش ہے اور اولاد کی آزمائش ہے۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ هلك عني سلطانیہ، ما اغنا انی مالیہ، ہلاک انی سلطانیہ، ہلاک ہو گیا، انی مجھ سے ہلاک ہو گیا، سلطانیہ میرا اقتدار ختم ہو گیا۔ اور یہ سلطان کا کلمہ جو ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہو، ایک تو اقتدار کے معنوں میں ہوتا ہے اور اس کے ایک معنی حجت اور دلیل، اور میں حجتیں اور دلیلیں دے دے کر جو میں اللہ والوں کو پیچھے کرتا تھا، ان کو ذلیل کرتا تھا، میری وہ دلیلیں آج ختم ہو گئی۔ میں کہتا تھا کون سا لے آؤ اپنی وہ جو عذاب لے کر آنا ہے، کون سی قیامت، آج وہ سب ختم ہو گئی، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ ہلاک انی سلطانیہ، خذوه فغلوه، خذوہ، پھر وہاں کہا جائے گا خذ پکڑو، خذو پکڑو، جمع کی علامت ہو اس کو، ایسے مجرم کے بارے میں کہا جائے خذوہ پکڑو، فغلوہ، غلہ یا غلو کہتے ہیں توق پہنا دینے کو، اس کے گلے میں توق ڈال دو، قید کر لو اس کو، فغلوہ، اس کے گلے میں توق ڈال دو، حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو۔ ثم الجحیم صلوه، ثم پھر الجحیم صلوہ، ثم پھر الجحیم جہنم میں، جہنم نے کہا جہیم کہا ہے جس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا، فعیل کے وزن پر، صلوہ، اصلا یسلی، اصلاً کہتے ہیں آگ میں داخل کر دینا، اور اس کو جہیم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دو۔ اور صلی کا کلمہ جو ہوتا ہے فعل امر، اس کا ایک معنی ہوتا ہے بھون دینا، تو جہنم کی آگ میں اسے بھون ڈالو، لیکن موت نہیں آنی، موت مر چکی ہو۔ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ثم فی سلسلۃ، ثم پھر فی میں سلسلۃ، سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، ذرعوہا، ذرا کہتے ہیں لمبائی کو، وہ زنجیر جس کی لمبائی ہے، ہا سلسلہ چونکہ مؤنث ہے کلمہ اس لیے ہا آ گیا، ذرعوہا اس کی لمبائی ہے 70 ذراعاً، 70 70 ذراعاً، ذراعاً، یہ کہتے ہیں ذراع جو ہے یہ کلمہ پیمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ پیمانہ کتنا ہے؟ ایک ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، ہاتھ سے مراد کونی سے لے کر درمیان والی انگلی کی ٹپ تک، اتنے 70 ہاتھ، 70 ہاتھ اگر گلے کے اندر توق ہو اور 70 ہاتھ کی زنجیریں، 70 ہاتھوں کی زنجیریں اگر اس کو ڈالی گئیں گے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ فسلکوہ، تو اس کو پھر اٹھا کر جہنم میں ڈال دو، فسلکوہ، اس کو جہنم میں ڈال دو، گھسیٹو اس کو وہاں پہ، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ انه كان لا يؤمن بالله العظيم، انہو، سالکا کہتے ہیں نا چلانے کو، چلا کر اسے جہنم میں لے جاؤ، انہو، انا بے شک ہو اس کو، کانا ہے، لا یومن، انہو کانا کیونکہ وہ تھا، لا یومن نہیں ایمان لاتا تھا، آمانا یومنو وہ ایمان نہیں لاتا تھا، باللہ اللہ پر، العظیم جو العظیم ہے۔
یہ نہ اللہ بزرگوں برتر پر ایمان لاتا تھا، ولا يحض على طعام المسكين ولا وہ اور لا اور نہ ہی یہدو حدہ یہدو حدہ کہتے ہیں اکسانے کو، ترغیب دینے کو، یہدو وہ ترغیب دیتا تھا یا دے گا، لا یہدو وہ ترغیب نہیں دیتا، علا پر طعام، طعام کہتے ہیں کھانے کو، طعام المسکین، مسکین کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور طعام کا کلمہ نکرہ ہے، مسکین کا کلمہ معرفہ ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے ہم درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کرتے ہیں، طعام المسکین، مسکین کا کھانا، یعنی یہ نہ تو اللہ بزرگوں برتر پر ایمان لاتا تھا، العظیم پر، اور نہ مسکین کو کھانا کھانے کی ترغیب دیتا تھا۔ جرائم دیکھیں کیا کیا ہیں، سوچیں کہیں یہ جرم ہم تو نہیں کر رہے۔ فليس له اليوم هاهنا حميم فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ پس لیسا نہیں ہے، لہو لام کے لیے، ہو اس کے لیے، فَلَيْسَ لَهُ پس نہیں ہے اس کے لیے، اليوم آج کے دن، یعنی آج حشر کے اس میدان میں نہیں ہے اس کا کوئی بھی، ہا ہونا اس جگہ، ہا ہونا کہتے ہیں اس جگہ، حمیم جگری یار، وہ جو دنیا میں بنائے پھرتے تھے نا، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، سارے اس کے دشمن بنے ہوئے، لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے، ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام وہ اور لا اور نہ ہی ہے طعام کوئی کھانا، الا سوائے من غسلین، من سے غسلین، غسل کرنا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، زخموں کی دھون اور مردہ جسم سے نکلنے والی پیپ، بس وہی ان کو کھانے کو ملے گا۔ لا يأكله إلا الخاطئون لا یاکلوہ، لا نہیں، یاکلوہ نہیں کھاتے، اکلا یاکلو نہیں کھاتے نہ کھائیں گے، ہو اس کو، الا سوائے الخاطئون سوائے خطا کار لوگوں کے۔ اس غسلین کو کون کھائے گا؟ لا یاکلوہ نہیں کھاتے، یہ نہ کھائیں گے، الا سوائے ان کے، الخاطئون جو کہ خطا کار ہیں۔ لہذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے، اور نہ زخموں کی دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ فلا أقسم بما تبصرون فلا پس نہیں، انکار کیا پہلی باتوں کو، پھر کہا اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، بما تبصرون بے کے متعلق، ما جو تبصرون باسرا یبصرو دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا، وہ نون جمع کی علامت، وہاں تو جا کے سب کچھ نظر آ جائے گا نا۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون وما لا تبصرون اور جو تم نہیں دیکھتے۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو، اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ إنه لقول رسول کریم انہ لقول رسول کریم، میں ان سب چیزوں کی قسم کھا کے کہتا انہ بے شک ہے، بے شک وہ ہے، لقول لام یقیناً کے لیے، انا بھی یقیناً کے لیے، لام بھی یقیناً کے لیے آ گیا، یقیناً یقیناً ہے، قول ہے، رسول کریم یہ رسول کریم کا قول ہے۔
یہ ایک رسول کریم کا قول ہے. وما ہوا بقول شاعر، وہ کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے تھے کاہن ہے. کہا نہیں، یہ کاہن نہیں ہے، یہ شاعر نہیں ہے، یہ تو رسول کریم ہیں، تمہارے مہربان ہیں جن کا یہ قول ہے. ایک رسول کریم کا قول ہے. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وما ہوا بقول، وہ اور ما نہیں ہے، ہوا وہ بقول کے ساتھ قول، شاعرن کسی شاعر کا بھی قول نہیں ہے. قلیلاً بہت ہی تھوڑے ہیں، کثیرن کا عکس ہے، قلیلاً بہت ہی تھوڑے ہیں، ما جو تؤمنون جو تم ایمان لاتے ہو. آمنا یومنو، وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، تم ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ولا بقول کاہن، وہ اور لا نہیں، بقول اور نہیں ہے یہ قول، کاہن کسی کاہن کا. اور کاہنوں کو اور شاعروں کو تو وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے، انہیں پتہ تھا یہ ان کا قول نہیں ہے، لیکن وہ تکلیف دینے کے لیے کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی کاہن کہتے تھے. آج بھی لوگ اسی طرح دائی کو مذاق اڑاتے ہیں. قلیلا ما تذکرون، قلیلاً بہت ہی تھوڑے ہیں، کثیر کا عکس آ گیا، ما جو تذکرون جو غور و فکر کرتے، جو ذکر کرتے، جو یاد دہانی کرتے ہیں، جو نصیحت پکڑتے ہیں، وہ بہت تھوڑے. نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین. تنزیل ہے، اوپر سے نیچے تدریج کے ساتھ نازل ہوئی ہے، تفعیل کا وزن. من سے رب العالمین، رب پالنہار، مالک، آقا، شہنشاہ، نگہبان، تربیت کرنے والا. کس کا؟ ایک انسان کا نہیں، سارے انسانوں کا نہیں، ایک عالم کا بھی نہیں، ایک جہان کا بھی نہیں، سارے کے سارے جہان، وہ تمام گلیکسیز جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو نہیں جانتے، ان سب کا نظام چلانے والا. اس کی طرف سے یہ تنزیل ہے، اس میں کوئی غلطی والی بات نہیں ہو سکتی. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ولو تقول علینا، وہ اور لو اگر، اور اگر تقولا وہ جھوٹ گھڑتا، جھوٹی باتیں ہمارے ان سے منسوب کرتا، علینا ہم پر، یعنی ہمارے اوپر وہ جھوٹ گھڑتا، ہمارے اوپر جھوٹی باتیں لگاتا، بعد الاقاویل، بعض اردو کا کلمہ ہے، اقاویل باتیں، کہی ہوئی باتوں کو اقاویل کہتے ہیں. اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی، ولو تقولا، اگر اس نے کوئی جھوٹ گھڑ کر منسوب کیا ہوتا، علینا ہم پر، بعد الاقاویل کوئی باتیں، لأخذنا منه باليمين. لأخذنا، یہ دیکھیں رسول اللہ کے لیے کہا جا رہا ہے، لام یقیناً کے لیے، اخذنا تو ہم انہیں پکڑ لیتے، منہ، من سے، ہو اس سے، بالیمین ہم اس کے دائیں ہاتھ سے اسے پکڑ لیتے، ہم نہ کرنے دیتے. ثم لقطعنا منه الوتين. ثم پھر، لقطعنا، لام یقیناً کے لیے آگے، قطع کاٹ دینا، قطعنا تو کاٹ دیا ہوتا ہم نے، منہ اس سے، الوتین، وتین کہتے رگے شارک کو، رگے گردن کو کہتے.
تو ہم اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے، اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، یعنی اسے کوئی کام نہ کرنے دیتے اور اس کے گردن کو کاٹ دیتے۔ اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑتے اور اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے۔ فما منكم من احد عنه حاجزين فما منکم من احد عنہ حاجزین، فا پس ما نہیں ہے، منکم تم میں سے تو کوئی ہے ہی نہیں، من احدن کوئی ایک بھی، عنہ اس سے، حاجزین حاجز کہتے ہیں نا روکنے والا، یہ چیز حاجز ہے، یہ اس اور اس کے درمیان روکنے والی ہے، حاجزین روکنے والے، یانون جمع کی علامت لگ گئی، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہیں، ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّهُ وہ اِنَّا بے شک، وہ ہے یہ قرآن حکیم، اِنَّا بے شک وہ ہے، لَتَذْكِرَةٌ یہ تو یاد دہانی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے، للمتقین دو لام آگے کے لیے، متقین متقی کی جمع ہے، للمتقین اتقیاء کے لیے یہ تو ایک یاد دہانی ہے یہ قرآن حکیم، در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ وہ اور اِنَّا بے شک ہم، لَنَعْلَمُ لام یقیناً کے لیے، عالمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، تعلم تم جانتے ہو یا جانو گے، عالم میں جانتا ہوں یا جانوں گا، نعلم ہم جانتے ہیں یا جانیں، یہ جمع نہیں ہے، یہ پروٹوکول کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں، اپنے لیے شہنشاہ کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ ہم یقیناً جانیں گے، اَنَّا بے شک، منکم تم میں، مکذبین جھوٹوں کو، اور ہم جانتے ہیں تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے، مکذب ہیں، جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ وہ اور اِنَّا بے شک اور وہ ہے، لَحَسْرَةٌ لام یقیناً کے لیے، حسرتن اردو کا کلمہ حسرت، ان لوگوں کے لیے یقیناً حسرت ہے، علی الکافرین، علی پر، الکافرین کافرین پر، کافروں کے اوپر یہ حسرت ہے، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، کاش ہم اس پر عمل کر لیتے، کاش ہم سن لیتے، کاش اس کے مطابق زندگی گزار لیتے، حسرت رہ جائے گی۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ وَإِنَّهُ وہ اور اِنَّهُ اتنی بار قرآن حکیم کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے، ترجمہ سیکھتے ہی نہیں، بلکہ اب تو وہ روایت جو ہمارے گھروں میں روز قرآن پڑھنے کی تھی وہ بھی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وَإِنَّهُ اور وہ بے شک وہ ہے، لَحَقُّ یقیناً حق ہے، الیقین اصل یقین کے ساتھ، یہ بالکل یقینی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَسَبِّحْ پس فعل امر ہے، تسبیح کر، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبح تسبیح کیجئے، بے اسم بے کے ساتھ، اسم نام کے ساتھ، ربک اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔ دیکھیں اللہ میاں خود بتا رہا ہے کہ کامیابی کے لیے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، دشمن اس طرح کی چالیں چلے تو تم نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، تسبیح کیجئے ربک اپنے رب کی، العظیم جو بہت بڑا ہے۔ پس اے نبی
اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام